بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یوسف خان ہوں اور اب میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آپ آج کے اس ایپیسوڈ کے لیے جو اس میں شخصیت کو دعوت دی ہے یہ آپ سب کا جانے میں نے مشہور سیاستدان ظفر بلتی صاحب ہیں. یہ ویڈیو میں نے اپنی درخواست پر ان کو یہ بنانے کے لیے میں نے ان کو درخواست دی تھی. آپ نے پہلی فرصت میں انہوں نے ہاں کر دی. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سیاست کیوں جوائن کیا. باقی لوگ جو ہمارے نارمل جو بلتستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں یا تو جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا ابروڈ چلے جاتے ہیں. آئے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ظفر بلتی صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہماری طرف اور ہمیں ٹائم دیا. دوسرا یہ جس طریقے سے آپ نے سوال پوچھا کہ سیاست کیوں جوائن کی. دیکھیں میری جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ اسلام آباد کے اندر میں پلا بڑھا ہوں. تو یہاں میں نے اپنی کمیونٹی کے حالات دیکھے. ہماری کمیونٹی ہر لحاظ سے پیچھے تھی اور خاص طور پر جو گلگت بلتستان کی کمیونٹی ہے وہ ایک تو نئے تھے, مہاجر تھے, جہاں مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. تو ادھر لوگوں کے بہت سے مسئلے مسائل تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں ان مسئلے مسائل کو ہمیں حل کرنے کے لیے انڈیویجولی طور پہ انسان ایک لمیٹڈ حد تک کر سکتا ہے. تو جب تک بندہ پولیٹکس کے اندر نہ ہو تو ہم لوگ اپنے جو معاشرتی اور اپنے کمیونٹی کے مسئلے مسائل حل نہیں کر سکتے. تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ ونگ جوائن کی ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایکٹیو ہوں. اچھا, میرا یہ پہلا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نے تحریک انصاف ہی کو آپ نے کیوں جوائن کیا. کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر مقبولیت پیپلز پارٹی ہے, اس کے بعد نون لیگ ہے. یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ تو ابھرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت ضرور ہے لیکن ہمارے یہاں اس کی اتنی پذیرائی نہیں ملتی. تو آپ کا تجربہ کیسا رہا اس معاملے میں؟ دیکھیے جی, ہم لوگوں نے جب 2008 کے اندر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اس وقت پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں تھا. صرف اور صرف میاں والی اور عمران خان کو لوگ پہچانتے تھے. میاں والی کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی. تو اس کو جماعت کو جوائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ ملک کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے کوئی ایسی جماعت کو جوائن کریں جو ملک کا سوچتی ہو. تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون ہو گئی, پیپل پارٹی ہو گئی, اس وقت پورے ملک کے اندر وہ جماعت تھی. لیکن ہم نے اپنے ذاتی جو انٹرسٹ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے ملک کی خاطر ہمیں سمجھ لگی کہ یار یہ جماعت اور عمران خان کی سوچ جو ہے, اس وقت بھی عمران خان کرپشن کے خلاف بات کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کے اس نظریے کو فالو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا. اچھا, تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا آپ نے فیصلہ کیا. تو آج ہم ملکی سیاست پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے, زیادہ ہم نہیں کریں گے. تو جو آج کل جو عمران خان صاحب دھرنے لے کر آ رہے ہیں یا پھر بہت بڑی لانگ مارچ, بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں, یہ بہت ہی دھیمی رفتار سے اسلام آباد کی طرف چل رہا ہے. تو کیا عمران خان اپنی مشن میں کامیاب ہو پائیں گے؟ آپ کا کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں جی, عمران خان خود بولتے ہیں اور ایک مسلمان کا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انسان ایک کوشش کر سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے کی عمران خان کی نیت ہے جو پاکستان کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اور پاکستان کی اس ٹائم جو مقبولیت کا گراف آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو عوام کی محبت, عوام کی جو جوش و جذبہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان جو مقاصد لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد, انشاءاللہ اس کے اندر سرخرو ہوں گے. اچھا, بہت سارے مقتدر حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے بے شک عمران خان اس ملک میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والا لیڈر ضرور ہے اور پی ٹی آئی جو آج کل بہت ہی پیک پہ ہے. لیکن ایک بہت ہی اس بیچ میں ایک سوال بیچ میں سے بار بار اٹھ کے آ رہے ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ سے مطلب اس طرح آپس میں تنازعات کے باوجود کیا الیکشن جیت پائیں گے؟ اگر جیتیں گے تو کیا حکومت چلانے کے لیے ان کو پرابلم نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر ہماری ایک روایت رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی بہت عرصے سے حکمرانی کرتی بھی آ رہی ہے. لیکن عمران خان ایک واحد لیڈر ہیں جو عوام کے اندر گئے ہیں, عوام کو موبلائز کیا, عوام کی سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی معاملات ہے, تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی دوریاں ہیں. ہاں, یہ وقتی اختلاف ہو سکتا ہے, وقتی کسی بھی ایجنڈا کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے اندر معاملات انشاءاللہ سیٹلڈ ہوں گے. اور اس کے علاوہ عمران خان کا جو سوچ ہے, جو نظریہ آپ نے عمران خان کے سپیچز کے اندر بھی سنا ہوگا کہ وہ فوج کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف ہیں. تو میں اور ہمارے ورکر بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے فوج عزیز ہے. پاکستان کے لیے فوج جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں اہمیت کا عامل ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دور کے اندر, آنے والے ٹائم کے اندر انشاءاللہ معاملات سیٹلڈ ہوں گے. اور جو عمران خان جس طریقے سے مقبولیت
کے پیک پر ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ 2 تہائی اکثریت سے واپس آئے گی۔ اچھا، ہم اس کو تھوڑا سا سوالات کے رخ کو چینج کرتے ہیں. ہمارا جو مشروم یا ہمارے جی بی کا جو سیاست ہے اس میں ابھی لوگ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی آئے ہیں بڑے میگا پروجیکٹس کو جو ہے نا ایک طرح سے بریک لگ گئی ہے. یا تو ان میں سے 2 باتیں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں جی بی کے ان کے ایکسس آگے نہیں ہوتا، یا دوسرا وہ پی ٹی آئی جو حکومت ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کو اتنا اہمیت نہیں دیتا. ان میں سے کون سا سچ ہے؟ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، سیاستدان کا کام یہی ہے کہ مخالفین پہ الزام لگانا. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا میں ان چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں خالد خورشید صاحب جو ہیں اس ٹائم عمران خان کے ساتھ ان کی ڈائریکٹلی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہو کہ جی بی کی جو سیاستدان ہیں ان کا ایک وفاق کے اندر سسٹم نہیں ہوتا، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے فرنٹ لائن پہ جب بھی خان صاحب اکثر پریس کانفرنس معاملات کے اندر خالد خورشید صاحب بالکل خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی واحد جماعت ہے پاکستان. پی ٹی آئی کے سی سی کے اندر بھی گلگت بلتستان کو نمائندگی دی گئی ہے. تو اور خان صاحب مختلف جگہوں پہ بولتے بھی رہے ہیں کہ جتنے بھی صوبے ہیں خاص طور پر گلگت بلتستان کشمیر، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خود وہاں کے لوگ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے بول کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان یہ ایک چیز فتنہ تو ہر جگہ موجود رہا ہے کہ نون لیگ ہو گیا، پیپل پارٹی ہوگی، ان کی بھی وہ روابط نہیں رہی ہے یہاں کی یہ جو ان کے لیڈران ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سسٹم ہے خالد خورشید صاحب کی صورت کے اندر، اور جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے کہ ان کا ڈائریکٹلی تعلق پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ ہے، موجود ہے. اچھا، نیکسٹ الیکشن کے اندر آپ کوئی کانٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں پچھلی دفعہ جب کیا تھا اپنی ایک سوچ کو لے کے یہاں سے علاقے کے اندر گیا تھا. یہاں بھی اگر میں نے پولیٹکس 2008 کے اندر سٹارٹ کی تھی، 2008 کے اندر پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں تھا. اگر ہم لوگ ذاتی مفاد کو دیکھیں تو میں اس وقت نون لیگ میں جا سکتا تھا، پیپل پارٹی کے اندر جا سکتا تھا، لیکن ایک سوچ تھی، اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر گئے تھے. اور جو سابقہ الیکشنز ہیں جی بی کے اندر جو ہوئے اس کے اندر میرے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ یار ہم کچھ کریں اپنے علاقے کے لیے. ورنہ میں اسلام آباد کے اندر سیٹلڈ ہوں، اسلام آباد کے اندر میں پولیٹکس کر سکتا ہوں، اسلام آباد کے اندر بلدیات کے اندر کانٹیسٹ کر سکتا ہوں. تو وہ نہ کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ جی بی کو چوز کرنے کے لیے ہماری اس ٹائم گلگت بلتستان کو ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے علاقے کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہوئی تو ان کی اگر ڈیمانڈ ہوئی تو انشاءاللہ وہاں سے دوبارہ جایا جا سکے گا انشاءاللہ. اچھا، تو آپ کی تیاری کہاں تک ہے؟ آپ جی بی کے مطلب الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو آپ کیا ماشروم سے ٹکٹ لیں گے یا مطلب خپلو سینٹر سے آپ کوشش کون سی سائڈ کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میرا تو علاقہ مشبروم کا ہے. ہم لوگ اس ٹائم تو ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اچھے طریقے سے ہمارے لوگوں کو سرو کرے. تو فی الحال تو ہم لوگ جو اپنی بساط کے مطابق لیڈرشپ کو مشورے بھی دیتے ہیں، علاقے کے جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اگر آگے فیوچر میں پارٹی اگر ذمہ داری دے گی تو ہم مستقل طور پہ مشروم کے اندر جائیں گے اور پرماننٹ جو پارٹی کے لیے اور علاقے کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے. جی اچھا، مشروم میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو مشروم کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے یہ شخصی سیاست پہ مطلب گرد چکر لگاتا ہے. کیونکہ پہلے جعفر صاحب تھے جس نے 20 سال حکومت کی، اس کے بعد ابھی اسماعیل صاحب آئے ہیں. تو ان کی شخصیت کے لیے ان کی جو ابو حیدر صاحب ہیں ان کی وجہ سے ان کو زیادہ تر ووٹ اس وجہ سے کاسٹ ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح آپ مطلب اس چیز کو آپ مورسی سیاست کو آپ کیسے توڑیں گے؟ مطلب آپ کی کیا سٹرگل ہوگی اس میں؟ دیکھیں جی، انسان کے ہاتھ میں کوشش اس طرح پہلے بتایا کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل جی، ایک عرصے سے مشروم کے اندر مخصوص لوگ حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کا آپ نے حال بھی دیکھ لیا کہ ہمارے ادھر جو نوجوان طبقہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی بے روزگار ہیں. ان کو نوکری لینے کے لیے، سرکاری نوکریوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو وہاں ایڈجسٹمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس ٹائم تو لوگ یہاں تک، جب پچھلے میں علاقے کے اندر گیا تو ہمارے لوگ خود ہمیں آفر کر رہے تھے کہ یار یہ پیسے ہیں، مہربانی کرو جاب لگاؤ. بہت سی جگہوں پہ میں نے یہ بولا بھی کہ یہاں تو کلچر ایسا بنا ہوا ہے کہ رشوت دینا لوگ فخر سمجھ کے رشوت اور کھلے عام دیتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے آپ پکڑو اور یہ کام کرو. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے علاقے کا. دیکھیں، ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنے عرصے سے حکمرانی کرنے کے بعد علاقے کے اندر چینجنگ آئی ہے، علاقے کے اندر بدلاؤ ہوا اور اچھا
معاملات ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. لیکن علاقے کے لوگ رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میڈیا پرسن ہو, آپ ادھر علاقے کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہو. یہ تو میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا, بہت سے ایسے علاقے ہیں جس کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے. اب پچھلی دفعہ ہم غورسے کے علاقوں کے اندر گئے تھے, ابھی تک وہ دریا کا, سمندر کا پانی, گدلا پانی ابھی تک پی رہے ہیں. اگر آپ یہاں سے اسلام آباد سے یا کسی پاکستان کے کسی اور شہر سے ادھر کسی بندے کو لے جا کے بولیں گے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کو چینج کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں چینج آنا لازمی ہے شخصیت کے اندر بھی. بالکل. تو آپ الیکشن میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی مینیفیسٹو کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ آپ کس پہ فوکس کریں گے, تعلیم, صحت یا دیگر معاملات جو سوشل ایشوز ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک تعلیم کا جو فقدان ہے ایک, اور اس کے بعد ہیلتھ کا سیکٹر ہے, اور جو ٹھیکیداری نظام علاقے کے اندر چلا ہوا ہے, اور خاص طور پہ جو یوتھ کی جو نوکریوں کے ایشوز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں مینیفیسٹو میں سے ٹاپ پہ ہونے چاہیے, جو اس پہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جتنے بھی مطلب 20 سال انہوں نے باریاں لی ہیں, اس میں سے آپ کا جو شفیق صاحب کی جو سب سے آخری جو دور ہے اس میں لوگ سب سے زیادہ امپریس ہے شفیق صاحب سے. جو نون لیگ والوں نے جو میگا پروجیکٹس سب سے زیادہ جو ماشبرون میں جو لگے ہیں, 2 بڑے پلس لگے ہیں جس کی جو مالیت جو آپ کو پتہ ہے, تو اس دونوں کو کلیئر کرنے کے بارے میں آپ کوئی مطلب مرکز سے بات کریں گے؟ دیکھیں جی, ایک تو شفیق صاحب کو ہم نے ذکر کیا, بالکل. میں جب علاقے کے اندر گیا وہاں بھی لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے. انہوں نے نوکریوں کے حوالے سے اس حوالے سے اتنا فوکس شاید نہیں کیا, لیکن انہوں نے جو میگا پروجیکٹس تھے ان پہ بہت زیادہ کام کیا, اور علاقے کے لوگ ان کو سراہتے بھی ہیں, اور ہم بھی ان مرحوم صاحب کو بالکل سراہتے ہیں, اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارے علاقے کے اندر اور بھی جو میگا پروجیکٹس ہیں جو کسی بھی وجہ سے رکے ہوئے ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہاں پہ ظفر صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے گناگوں مصروفیات کے باوجود مجھے ٹائم دیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. بیچ ہمارے جو اس سیگمنٹ کے اندر بھی کئی لوگ آئے ہیں ابھی ویٹنگ پہ, تو میں ان کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. تو ظفر صاحب, لاسٹ میں آپ پبلک کو کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ میری زیادہ تر ویورز جو ہے نا یا تو ماشبرون سے ہیں یا جی بی مطلب ہمارے جو خبل کے ایریا سے ہیں. کیا آپ کی لاسٹ میسیج کیا ہوگا پبلک کے لیے؟ دیکھیے جی, میرا میسیج یہ, میں پچھلے دفعہ جب الیکشن کے اندر گیا تھا, ہمارے لوگ ووٹ دینے سے پہلے کینڈیڈیٹ کو دیکھتے کوئی نہیں ہے. وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں, وہ نوکری کے فارم کے اندر ہوں یا وہ پیسے کے فارم کے اندر ہو. بھائی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کیونکہ آپ کا تعلق بگانچے سے ہے. وہاں تو مشبروم کے اندر تو لوگ ووٹ صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں خرچہ دو, ہم پھر جا کے الیکشن دیں گے. جب تک ہم یہ سوچ چینج نہیں کریں گے تب تک ہمارے علاقے کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے بعد پھر لوگ الیکشن کے بعد جب کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے, جن کس سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں, نوکریوں کے چکر میں آپ نے ووٹ, ذاتی مفادات کے چکر میں ووٹ دیے ہیں, پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ یار اب میرٹ پہ کام نہیں ہو رہا. تو وہ چیزیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے حلقے کے عوام سے کہ مہربانی کریں, اس دفعہ ان لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں جو آپ کے علاقے کے لیے سوچتے ہیں, جو آپ کے علاقے کے لیے کوئی ویژن, کوئی سوچ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی عوام کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ظفر بلدی صاحب کے ساتھ میری یہ تیسری ملاقات ہے. پہلے 2 ملاقات جو ہماری ہوئی تھی, جو ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں پہ وسیلہ فاؤنڈیشن کی تھی, جو ایک وہاں پہ سیمینار ہوا تھا وہاں پہ, اور میں نے ان کو بہت ہی ہمبل اور بہت ہی کوآپریٹیو انسان کے طور پر میں نے پہچانا ہے ان کو. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس کسی دن چوائس آ جائے, ایک طرف ظفر بلدی ہو, ایک طرف XYZ ہو, پلیز ظفر صاحب کو ہی کریں. ان کی مینیفیسٹو بہت اچھا ہے, بہت ہی مطلب انرجیٹک اور بہت ینگ, اور سب سے بڑی بات بہت ہی کوآپریٹیو انسان ہے. بہت بہت شکریہ. اگر ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا تو پیج کو فالو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.